علیکم، میں امداد سمرو۔ چوری اور ڈاکوں کا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کی ڈکیتیوں اور چوریوں پر ایک اور مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے، ایک اور ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسرا معاملہ ہے توہین عدالت کا۔ توہین عدالت کے نوٹسز پر جو نوٹس ہوئے فیصل ووڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو، اس پر تحریک انصاف والے بہت خوش، بڑے مطمئن اور جشن تک منا ڈالا۔ وہ کہتا ہے نا، میں ناچ ناچ کے فرش توڑ لیے اور زمینیں بنجر کر لی، خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر لی، لیکن وہ معاملہ پی ٹی آئی کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ یعنی فیصل ووڈا کو اگر سزا بھی ہو جاتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا، لیکن اگر اکیلا فیصل ووڈا اور دوسری طرف پوری پارٹی اور پارٹی کے قائد سزا پا جائیں تو پھر گھاٹے کا سودا تو ہے نا، پھر نقصان تو ہوگا پی ٹی آئی کو۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے کہ جناب جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد کو ٹاؤٹ کہا اور جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لندن پلان کا حصہ، پلانر کہا، سازشی قرار دیا اور ان کے گھر جانے کے مطالبے کیے اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، وہ بھی پکڑ میں آ رہے ہیں۔ صرف چند دن باقی، 5 جون کو تو ہوگی سماعت فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف جو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اطلاعات جو ہیں وہ بڑی تگڑی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس جو یہ لڑائی ہے اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آنے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو پارلیمنٹ، جو عدلیہ اور فوج کے درمیان نظر آ رہی تھی، اب اس میں ملک کا سب سے بڑا ادارہ، اصلی طاقتور، وہ تو باقی تو اپنی طاقت اپنی بندوق کے زور پر یا ہتھوڑے کے زور پر منواتے ہیں نا، لیکن آئین نے جس کو طاقتور بنایا ہے، پارلیمنٹ، وہ بھی اب اس لڑائی میں کودنے جا رہا ہے۔ یعنی پارلیمنٹ بھی اب اس سارے معاملے میں بولے گی، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہوگا، بحث ہوگی، اور پھر ایک اور آپشن جو رانا ثناءاللہ صاحب نے دی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کو وزیر اعظم کہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب صدر صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا ہوگا توہین عدالت کے معاملے میں، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ایماندار، صادق اور امین، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں قوم کی اخلاقی تربیت کرنے آیا ہوں، میں آلو اور آٹے اور دال کی قیمت کم کرنے نہیں آیا۔ کل پرسوں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میں تو آئی ہوں، ہم تو آئے ہیں لوگوں کو سستی روٹی، سستا آٹا، سستے ٹماٹر، سستا پیاز فراہم کرنے۔ بھائی کوئی حکمران بے شرم حکمران ہی ہوگا، بہت ہی کوئی بے دید قسم کا ڈھیٹ حکمران ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جی ہم قیمتیں کم کرنے نہیں آئے۔ بھائی آپ سے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کم از کم قوم کو یہ تو کہیں کہ جی دیکھیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو چیزیں سستی فراہم کریں۔ جس طرح آپ حکومت کہہ رہی ہے، کچھ کہیں ہو رہا ہے اثر، کہیں نہیں ہو رہا، الگ بات ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ 39% سے گزشتہ برس 39% تھی، تو اب وہ 17% پر آ گئی ہوئی ہے۔ اپریل میں جو مہنگائی تھی گزشتہ مہینے میں، وہ کوئی 3-3.5% کم رہی اس سے پہلے والے دنوں سے۔ تو مہنگائی کا گراف تو نیچے آ رہا ہے، کئی اس کی ریزنس ہیں، لیکن آپ سوچیں نا کہ وہ جو کہتے تھے کہ جی میں جو ہوں وہ اپنا قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، تو بہرحال اب وہ حکومت جو ہے، وہ وزیر اعظم جو عمران خان صاحب جو ہے وہ پڑے ہوئے جیل میں، اب ان کے خلاف کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کافی ساری، لیکن ابھی جو سر دست اس کو مسئلہ ہے وہ ہے عدالتی مقدمات کا۔ اس میں کہیں اپیلوں میں ہیں، کہیں ان کے 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ تقریباً آخری اس پر ہے، اسٹیج پر ہے، اسی طرح 9 مئی کے مقدمات ہیں۔ تو اب ایسے میں فرسٹریٹ ہو کے عدلیہ کے اوپر حملے کروا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، جس دن فیصل ووڈا کو توہین عدالت کے نوٹسز کیے گئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ فیصل ووڈا نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، وہ کوئی پولیٹیکل آدمی عدلیہ کے اوپر اس طرح کا حملہ نہیں کر سکتا، دھمکی نہیں دی جا سکتی عدلیہ کو۔ عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جو کہ مطلب جس طرح مظالم پر نقوی اعجاز الاحسن عمر عطا بندیال کے اوپر ہم بات کرتے رہے جب وہ سٹنگ جج تھے،
لیکن کبھی کوئی یہ نہیں ان کو دھمکانا، پگڑیاں اچھالیں گے، فٹ بال بنائیں گے. تو سوال ویلڈ تھا فیصل ووٹا کا، لیکن دھمکیاں جو ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھی. تو جب ان کو نوٹسز کیے گئے یا عدالت نے خود نوٹس لیا چیف جسٹس نے، میں نے سوال کیا تھا کہ جی دیکھیں پھر وہ رؤف حسن اس کو کیوں نہیں بلایا جا رہا بھائی؟ اس نے تو ٹاؤٹ کہا تھا، انہوں نے تو جو جس طرح کی بیٹھ کر پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں چیف جسٹس کے خلاف اور ان کے دوسرے جج برادر جج صاحبان کے خلاف، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سوسائٹی کے ایک حصے کو یا سیاست کے ایک جو گروہ کو تو آپ اجازت دے دیں کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے. وہ چاہے تو چھاونیوں کے اوپر حملے کر لے، وہ چاہے تو لاہور میں نو گو ایریا بنا کر عدالت کے اریسٹ وارنٹ لے کر آنے والے پولیس اور رینجرز کے اوپر چڑھ دوڑے، سر پھاڑ دے، آنکھیں پھوڑے، گاڑیاں جلائے، پیٹرول بم چلائے، بندوقیں چلائے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک 14 اور 15 مارچ کے کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ کوئی نہیں، پکڑے نہیں گئے. کسی کے خلاف کوئی مقدمات ہوئے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ڈالا گیا کسی پر. گرفتاری کے بعد 9 مئی کی گرفتاری کے بعد شاید کوئی کسی کے اوپر وہ مقدمات بھی ہو. تو بہرحال تو پھر جب جھگڑا بڑھتا ہے پھر ججوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ججوں کی تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں، اور ان کے قائد کھڑے ہو کر ججوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور زیبا چودھری میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ بھی کہتے ہیں. تو بہرحال تو جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ پریس کانفرنس جس کا میں حوالہ دیتا رہا ہوں، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد کو ٹاؤٹ کہا تھا رؤف حسن نے، اور موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان کو انہوں نے جانبدار کہا تھا. ان کو کہا تھا کہ جی آپ سازش کا حصہ ہیں اور آپ بھی کرسی چھوڑ دیں. تو کرسی چھوڑنا، ریزائن کرنے کا مطالبہ کرنا کوئی شاید توہین عدالت کے زمرے میں نہ آتا ہو، لیکن چیف جسٹس کو جانبدار کہنا، پھر ان کی کردار کشی کرنا، بہت کچھ. لیکن بہرحال اب خبر یہ ہے کچھ سورسز سے، اور یہ ہمارے دوست شکیل ملک صاحب یہ خبر لائے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ٹرانسکرپٹ ان پریس کانفرنسز کا بھی منگوا لیا ہوا ہے، وہ جو کی گئی تھی. تو پھر اب بات تو پھر یہی نہیں رکے گی نا، پھر بات آگے بڑھے گی. عمران خان کے 2 آرٹیکلز بین الاقوامی باہر بیرونی اداروں اپنا جو ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر جو پبلک کروائے انہوں نے عمران خان صاحب نے، وہ جس میں وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے، اور یہ چیف جسٹس بھی ملے ہوئے ہیں اور لندن پلان کا حصہ ہیں. پھر عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ وہ گفتگو، اور بلکہ آرٹیکلز میں بھی لکھا کہ جج آئیے صحیح لگواتی ہے، اور پھر چیف جسٹس کو خط لکھ کر کہنا کہ جی تسی گھر جاؤ بھائی، آپ کا کام نہیں ہے. اکیلے عمران خان نہیں، پی ٹی آئی کا ایک لیڈر جنہوں نے عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جو فیئر کمنٹ میں نہیں آتی، جو عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے. تو پھر معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے. جب 6 ججوں کا خط آیا تھا، سارا معاملہ، سارا ایشو تو وہیں سے کھڑا ہوا ہے نا. جب 6 ججوں کا خط آیا تھا سامنے، تو اس خط میں بھی جب میں نے جو گفتگو کی تھی اس پر، تو ان خطوط کے اوپر جب میں نے گفتگو کی تھی تو اس وقت بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی عدلیہ کے اوپر صرف ایجنسیوں کا پریشر ہے. نہیں، عدلیہ جب پریشر کی بات آئے گی تو پولیٹیکل پریشر جو عدلیہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ زیادہ سنگین ہے کسی ادارے، کسی ایجنسی کے پریشر سے، کیونکہ پوری کی پوری سوسائٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے، ہجوم کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں. کوئی ایک ادارہ ہے، ادارے کو تو حکومت یا کوئی بھی عدالت کوئی فیصلہ کر کے ان کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن پورے کے پورے جتھے کے خلاف کارروائی کیسے ہوگی؟ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ سماج کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اس سے، جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، پرتشدد بنا دیا ہے لوگوں کو. تو ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس میں توہین عدالت میں فیصل اوڈا، مصطفیٰ کمال پاشا میں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کمال ہو سکتا ہے کہ ان کو سزائیں ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کو مل جائے، معافی مل جائے، لیکن پھر وہی جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف ان کے پاس ثبوت ہو گئے تو پھر وہ کیا ہوگا. لیکن دوسری چیز، پھر پی ٹی آئی باجماعت جو ایک
प्रोपेगेंडा, एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत अदलिया पर हमलावर है, वो किस तरह बच सकती है? बतौर जमात, यह मामला बतौर जमात आ सकता है कि भाई एक ऐसी जमात जिसके कारकुनों ने 9 मई किया, जिसके कारकुनों ने 14-15 मार्च किया, जिसके कारकुनों ने 18 मार्च किया, ये सारे वो वाक़यात हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्ला जत्थों की तरह हुए। तो वो वाक़यात करने वाली जमात जो है, वो अगर एक पॉलिसी लाइन के तहत, एक हिकमत अमली के तहत अगर वो अदलिया को प्रेशराइज़ करने के लिए एक अपना माहौल बनाए, चारों तरफ से हमलावर हो, तो फिर ज़ाहिर है उस जमात के ऊपर सवाल उठेंगे। तो मामला सिर्फ फैसल ओडा तक और मुस्तफ़ा कमाल तक नहीं रुकना, इसने और आगे भी जाना है। पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जी पार्लियामेंट में आप बात करें, तो हो सकता है कि अब इस मामले में पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट हो। फिर पार्लियामेंट में पीटीआई वाले जो हैं वो जो समझते हैं कि जी ये जज साहब हमारे, मैं नहीं कहता कि जज साहब किसी के हैं, ये जज साहबान, पीटीआई वाले समझते हैं कि ये जज साहबान हमारे, इमरान खान साहब तो अब नाम लेकर कह रहे हैं, तो उनके हक़ में होंगे। और बाकी पार्लियामेंट जो है हो सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल ओडा के हक़ में आ जाए, या पार्लियामेंट ये कहे कि जी इन मामलात में जो है वो अदलिया के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। पार्लियामेंट कोई भी लाइन ले सकती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को वज़ीर आज़म किरदार अदा करने के लिए लिख सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो इस मामले की, मुझे नहीं समझ आती कि इस मामले की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या हो सकती है। इसमें जो बंदा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो अदलिया को धमका रहा है, उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लाइन से। उसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की मेरा नहीं ख्याल कोई बात हो सकती है। सदर का किरदार क्या हो सकता है? वज़ीर आज़म अगर समझते हैं कि कुछ जजों ने मिसकंडक्ट किया है या उनके खिलाफ कोई सबूत हैं, तो रेफरेंस भेज दें और सदर साहब वो रेफरेंस देखकर माइंड अप्लाई करके आगे भेज देंगे। सदर साहब जिरगा तो नहीं करवा सकते ना, मतलब वो 6 जज साहबान, साथ में अतर मिनुल्लाह साहब, फिर चीफ जस्टिस साहब, ये सारे आए बैठे हमारे सदर में और कहें कि जी हम जिरगा कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब भी आए और मतलब हुकूमत भी आए, मुझे नहीं समझ आ रहा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो इसी तरह जिरगे शुरगों के ज़रिए होती है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक तोशा खाना में इमरान खान साहब को सज़ा हुई, इलेक्शन कमीशन की जो फौजदारी अपना वो दरख्वास्त थी, केस था, उसके अंदर फिर इमरान खान साहब के ऊपर अपना एक और मुकदमा तोशा खाना का चल रहा है। और अब एक और इंक्वायरी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 10 तहाइफ पर नैब ने शुरू कर दी हुई है, जिसमें इल्ज़ाम ये है कि जी इमरान खान साहब ने ना तोहफे पहले उठाए, बेचे और बाद में उसकी कीमत जो लगवा कर, जाली कीमत लगवा कर उसका 20% जमा करवाया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गिराफ घड़ी जो है 10 करोड़ 9,20,000 रुपये की उसकी कीमत लगवाई गई। 20% यानी 2 करोड़ 1,78,000 रुपये जो है सरकारी ख़जाने में जमा करवाए गए। कोई मोहम्मद शफ़ी नामी कोई ग्राफ ज्वेलर है, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 10 लाख रुपए में उनको बेची गई और उनको बुलाया गया वज़ीर आज़म ऑफिस और असिस्टेंट प्रोटोकॉल सेक्शन में उनको जो है वो घड़ी उनके हवाले की गई। इसी तरह 23 जनवरी 2019 को मोहम्मद शफ़ी वो वज़ीर आज़म हाउस आए और आगे चल के ये बताया जा रहा है कि जी कई और तहाइफ जो हैं वो भी इसी तरह लिए गए और पहले लिए गए, ख़रीदे गए, उठाए गए, बेचे गए और उसके बाद उनका तखमीना लगवा कर और 2 नंबरी करके वो पैसे जमा करवाए गए। अब ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जियो ये रिपोर्ट कर रहा है, तो उनकी ये खबर है, उनकी इसी वजह से कि वो अच्छा इसमें अब मुझे जो कन्फ्यूजन है ना वो ये है कि तोशा खाना का एक रेफरेंस पहले दायर हो चुका हुआ है, एक और रेफरेंस इमरान खान साहब पर तोशा खाना का, एक तोशा खाना के मुकदमे में सज़ा तो आलमी रिकॉर्ड है ना कि भाई एक ही मुकदमा है, उसमें मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उसके ऊपर रेफरेंसेस भी बन रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं। तो अब देखते हैं ये अभी, क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने जो कॉल अप नोटिस था इंक्वायरी के लिए उनको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। सत्ता ही खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिल जाएगा उनको रिलीफ, लेकिन बहरहाल 24 जून को इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उसकी 24 जून को उसकी समाअत होगी और बुशरा बीबी ने जो कॉल अप नोटिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी 4 जून को उसकी समाअत होगी। तो हो सकता है कि अदालत जो है वो मना कर दे नैब को कि ख़बरदार उस तरफ नहीं जाना, तो नैब रुक जाएगा, या फिर अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर एक और रेफरेंस बन जाएगा, फिर एक और गिरफ्तारी होगी, फिर एक और इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर साबित होता है तो फिर तोशा खाना में एक और सज़ा होगी इमरान खान साहब को।
عالمی ریکارڈ تو بنے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.